میری اہلیہ کو ڈینگی کی بھی مرض ہو گئی ہے، اللہ شفا دے، بلکہ دعا کریں جتنے لوگ بھی ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یہ اصل میں مختلف شکل میں عذاب ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کہ کبھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی پڑھیں گے نا آپ دیکھیں، کبھی مینڈک نکل آئے، کبھی خون نکل آیا، کبھی مچھر نکل آیا، یہ وہی عذاب ہے، لیکن ہم سنبھلتے پھر بھی نہیں ہیں۔ اتنے عذاب کے باوجود کیا خیال ہے آپ کا، ٹیلی ویژن پہ فلمیں آنا بند ہو گئی ہیں، شہروں میں جو سینما چلتے تھے وہ بند ہو گئے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور کلب میں جو ڈانس ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ یعنی ایسی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ شیطان بھی شرماتا ہوگا۔ آج کل بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، حضرت نے فرمایا جب گناہ بڑھ جائیں گے تو اللہ بیماریاں مسلط کر دیں۔ میاں بیوی نے عمرہ کیا، میاں نے عمرے کے بعد ٹینٹ کروا لی، لیکن بیوی نے بال نہیں کاٹے، احرام اتار دیا۔ اگر بال نہیں کاٹے دم پڑ جائے گی، فوراً بال کاٹے، ورنہ تو خامن پر بھی حرام ہے، وہ تو احرام میں ہے نا۔ برتھ ڈے کی دعوت ملے تو جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے، تو انگریزوں کی رسم ہے، اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ پہلے تو برتھ ڈے ہوتی تھی، اب شادی کی بھی سالگرہ مناتے ہیں کہ اس رات ہماری شادی ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرنے کا تو پہلے ہی مناتے تھے نا کہ 3 دن، تیسرے دن کل ہیں، پھر جمعرات ہیں، پھر چریش ہیں، اب زندگی بھی شروع ہو گئے نا۔ بد نظری کا کوئی علاج، اصل علاج تو وہی ہے جو قرآن میں ہے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو اپنی نظروں کو دبا کے رکھیں۔ اور دوسرا علاج یہ لکھا ہے علماء نے کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسی نیت سے پڑھا کریں کہ اللہ مجھے بد نظری کی آفت سے بچائے۔ میری چھوٹی بہن کی 2 سے 3 دفعہ منگنی ہوئی، توڑی گئی ہے، بہرحال اللہ اس کی مشکلات کو حل کریں، اس سے کہیں کہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتی رہے۔ یہ ہوتے ہیں، حالات بن جاتے ہیں، اس کو گھبرائیں نہیں۔ سنت مؤکدہ چھوڑنے سے بالکل گناہ ہوتا ہے، اس کا درجہ تو فرض اور واجب کے بعد ہے، اور جب آدمی سنت چھوڑنے کا عادی بن جائے نا پھر وہ فرض بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ظہر اصل میں آہستہ نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ یہ فرماتے ہیں، بندوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم زور سے پڑھو تو میں سنتا ہوں، اور آہستہ پڑھو تو میں سنتا ہوں۔ کہتے ہیں جی ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو کافروں نے نعرہ لگایا تھا اللہ اکبر کا، مسلمان نے یا رسول اللہ کا۔ یہ مولوی صاحب نے میرے خیال میں اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ 10 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کافر اگر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے پھر لڑائی کی کیا مطلب تھا؟ جب اللہ کی بڑائی کا اقرار کر لیا پھر لڑائی کیا مانا؟ بس میں نے یہی آپ سے کہا نا، ایسے مسئلے گھڑے جاتے ہیں۔